تمام حضرات دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہے. سامعین کے لیے ضیافت کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. آپ لوگ جتنی دیر، جتنے لمحے، جتنے گھنٹے اس مسجد میں تشریف فرما رہیں گے، اللہ رب العالمین اتنے لمحوں کی، اتنے گھنٹوں کی آپ کو ایسا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. کیونکہ آج آپ اس مسجد کے اندر دعوت اہل حدیث سننے کے لیے تشریف لائے ہیں. دعوت اہل حدیث کیا ہے میرے بھائیوں؟ دعوت اہل حدیث ایک نظریے کا نام ہے، دعوت اہل حدیث ایک فکر کا نام ہے، دعوت اہل حدیث ایک منہج کا نام ہے، دعوت اہل حدیث ایک عقیدے کا نام ہے، دعوت اہل حدیث اس چیز کا نام ہے جس چیز کو رب کائنات نے آسمان سے آقا علیہ السلام کے سینہ اطہر پہ نازل کیا تھا. آج 13 ربیع الاول ہے. جیسا کہ آپ نے کل دیکھا 12 ربیع الاول کے دن میں لوگوں نے کیسے کیسے رنگ برنگ کھانے بھی تیار کیے، لوگوں نے بازاروں کے اندر محافل بھی سجائی. لیکن میرے بھائیوں، دعوت اہل حدیث کیا ہے؟ دعوت اہل حدیث وہ نظریہ ہے، دعوت اہل حدیث وہ منہج ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین کے پیغمبر علیہ السلام نے مکے کے اندر مارے کھا کر، طائف کے اندر اپنے آپ کو لہو لہان کر کے مدینہ کے اندر تو ہجرت کی تھی. دعوت اہل حدیث کیا ہے؟ دعوت اہل حدیث وہ ہے کہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں 12 ربیع الاول کا دن تھا، مدینے کے اندر اندھیرا چھا چکا تھا. دعوت اہل حدیث کیا ہے؟ دعوت اہل حدیث یہ ہے 12 ربیع الاول کا دن تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 ربیع الاول کے اندر ہونے والے سانحے کی وجہ سے مدینہ کو چھوڑ کر چلے گئے. دعوت اہل حدیث کیا ہے لوگوں؟ دعوت اہل حدیث یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، آقا علیہ السلام کی لخت جگر فاطمہ بتول یتیم ہو چکی تھی. 12 ربیع الاول کا دن تھا. یہی دعوت اہل حدیث ہے کہ جس دن آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف فرما گئے تھے. دعوت اہل حدیث کے ہے کہ لوگوں اگر آقا علیہ السلام کا جشن منانا ہے اس طرح سے مناؤ جس طرح آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی کا جشن منایا. کیسے منایا؟ آپ علیہ السلام اپنی پیدائش والے دن روزہ رکھا کرتے تھے. اور لوگوں آقا علیہ السلام کی پیدائش والے دن روزہ رکھا کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے ہم آقا علیہ السلام کے دنیا پہ آنے کی خوشی منا رہے ہیں. آج کیا کیا جاتا ہے؟ آج آقا علیہ السلام کا میلاد کا جشن منانے کے لیے آقا علیہ السلام کی مخالفت کی جاتی ہے. ان کے جشن کے موقع پہ دمالے ڈالی جاتی ہیں، بتوں کو سجایا جاتا ہے. وہ بت جن کو توڑنے کے لیے آقا علیہ السلام نے ماریں کھائی تھی، جن کو توڑنے کے لیے آقا علیہ السلام نے اپنے قرہ کو شہادت کے لیے قربان کیا تھا، وہ بت جن کو توڑنے کے لیے آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پہ چڑھا کر بتوں کا خاتمہ کیا تھا.